اور جو عورتیں یہ دو کام کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ عورتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان عورتوں سے کرتا ہے جو عورتیں یہ دو کام کرتی ہیں۔ میں اس سے پہلے اور اکثر و بیشتر عورتوں کے تعلق سے جو بات بتاتا ہوں تو اس پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کمنٹس بازی یہ کرتے ہیں، عورتیں کچھ سوچتی ہیں کہ ہمارے حق نہیں بتائے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کا اسی میں حق ہے۔ ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان کے لیے کتنا بڑا اجر و ثواب رکھا گیا ہے، لیکن وہ اپوزٹ سمجھتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں دبایا جا رہا ہے۔ اسلام تو وہ سچا دین ہے جس نے عورت کی عزت اور وقار اور احترام کو بتایا ہے، بہت بلند و بالا کیا ہے۔ تو عورت ثواب کی طرف نہیں جاتی، یہ نہیں سوچ رہی ہوتی ہے کہ یار ہمیں کتنا بڑا اسلام نے مرتبہ دیا ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اسلام نے غلام بنایا ہے۔ اسلام نے غلام نہیں بنایا ہے، بلکہ آپ کے مرتبے کو، عورتوں کے مرتبے کو بڑھایا ہے، اور وہ اس وجہ سے بڑھایا ہے کیونکہ وہ اپنے شوہر کی اتباع و فرما برداری کرتی ہیں۔ اب بات پھر یہاں سے آتی ہے کہ پھر وہی شوہر کی اتباع و فرما برداری، تو اس میں کون کیا کر سکتا ہے؟ بھئی یہ تو اللہ اور رسول کا حکم ہے نا۔ آپ کو اللہ کا محبوب بننے کے لیے یہ کرنا ہی پڑے گا جو آقا علیہ السلام نے آپ کو حکم دیا ہے، جب بھی اس میں آپ کے لیے نجات ہے، اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے، اسی میں آپ کے لیے ثواب ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، کنز العمال کے اندر حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت یہ دو کام کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت سے محبت کرتا ہے۔ پہلا کام کہ اپنے شوہر سے اچھے مزاج اور اچھے اخلاق سے بات کرتی ہو، یعنی جب شوہر سے بات کرے تو بڑے نرم لہجے کے ساتھ بات کرتی ہو، اور اپنے شوہر کی عزت کرتی ہو، یعنی کہ اس کے حقوق ادا کرتی ہو، ٹھیک ہے، اس کے حق جو عورت ادا کرتی ہو۔ دوسرے یہ کہ شوہر کی غیر موجودگی میں، جب شوہر گھر پہ موجود نہ ہو تو کسی اجنبی مرد سے تعلق نہ قائم کرتی ہو، یعنی کہ شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے تو وہ عورت پھر کسی دوسرے مرد سے بات کرنا یا ان سے ہنسی مذاق دل لگی یا یہ کسی قسم کی کوئی بات یہ کام نہ کرتی ہو۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جس کا دل لگی ہنسی مذاق تفریح نام دیا گیا ہے یہ بھی زنا میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے زنا العینین النظر، دونوں آنکھوں کا زنا ہے کسی نامحرم کی طرف دیکھنا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مرد کسی عورت کو دیکھے تو ہی زنا ہے، بلکہ کوئی عورت کسی مرد کو دیکھے یہ بھی زنا میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے پرہیز کرنا چاہیے۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ شاید مرد ہمیں دیکھے گا تو وہ زنا کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت کسی مرد کی طرف غلط نگاہ سے یا دیکھتی ہے، اس کی بات کو سنتی ہے تو یہ بھی زنا میں شمار ہے۔ تو اس لیے ہم سارے لوگوں کو، مردوں سے تو میں اکثر و بیشتر کہتا ہی رہتا ہوں، میرے پوری مسجد میں جو پروگرام ہمارے ہوتے ہیں جمعے کے دن، فرائیڈے میں، جو آپ لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے ممبر پہ، تو وہ جو اسپیچ ہوتی ہے تو ہماری مردوں کے لیے تو خصوصی طور پہ رہتی ہیں، لیکن ہم اپنی کچھ بہنوں کو اور تمام خواتین سے ایک میسج بس یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کا شوہر بدتمیز ہے اور وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو آپ سوچ کے دیکھیں وہ حقوق ادا نہیں کر رہا ہے تو میری بہن اگر آپ بھی نہیں کریں گی، آپ بھی ادا نہیں کریں گی تو آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ فرق تو جب بھی ہوگا نا، وہ آپ کا شوہر اگر آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کے حق ادا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرے گا نا کہ دیکھو میری کتنی محبوب بندی ہے کہ اس کا شوہر اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور یہ صبر کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ شوہر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، شوہر کے اوپر بھی خطرناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے گا اور اس کو اپنی گرفت میں لے گا، شوہر کو اس کی سزا ملے گی، لیکن آپ اس کی نافرمانی کر کے آپ کیوں سزاوار بن رہی ہیں؟ وہ تو گناہ گار ہو ہی رہا ہے نا، کیونکہ آپ کے حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اب آپ بھی حق ادا نہ کریں کہ وہ نہیں مانتا تو ہم بھی نہیں مانیں گے، وہ ہمارے حق ادا نہیں کرتا ہم بھی نہیں کریں گے، تو آپ میں اس میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ اب وہ بھی نہیں ادا کر رہا ہے، آپ بھی نہیں ادا کر رہی ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے بہت عاجزانہ مؤدبانہ درخواست ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ آپ کے اگر حق ادا کر رہا ہے تو آپ ضروری ہے کہ آپ کریں، اگر نہیں کر رہا ہے تو آپ کریں۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یا تو اس کے دل کو بدل دے گا، آپ کی طرف مول دے گا، اگر نہیں مول رہا ہے تو پھر اللہ اس کو سزا دے گا اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا، آپ کو آخرت میں بہت بڑا اجر و انعام ملے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ یہ کہ آپ غلط کمنٹس بازی اور یہ بہت جلدی لوگ کرنے لگتے ہیں نا، جو کم
تھوڑا عقل کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کمنٹس بازی شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن بس تھوڑا افسوس لگتا ہے کہ میں تو کوئی اچھی بات، صحیح بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ کے سمجھ میں غلط آ گئی. تو بس آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری بات سے سہمت ہیں، آپ میری بات کو سمجھ گئے ہیں، تو آپ لوگ کمنٹس میں انشاءاللہ تعالیٰ بتائیے گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مردوں کو اپنی بیویوں کی سے محبت کرنے کی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو، شوہروں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور بیویوں کو بھی اپنے شوہر کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.